اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے۔ مسلمان اگر غلبہ چاہتا ہے دنیا میں، مسلمان اگر چاہتا ہے کشمیر سے لے کر فلسطین تک، مسلمان اگر چاہتا ہے لیبیا، مصر اور شام کے ہر یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھا جائے، مسجد اقصیٰ میں پھر سے اذانیں اور جماعتیں ہوں، مسلمان اگر چاہتا ہے پھر سے فلسطین کے اور غزہ کے مسلمان اپنے گھروں میں آباد ہو، تو اسے علاقائی، لسانی اور فروعی اختلافات کو چھوڑنا ہوگا، اسے اتحاد کرنا ہوگا، اسے کعبۃ اللہ کے سائے میں اور گنبد خضرا کے سائے میں ایک بن کے کھڑا ہونا پڑے گا، اسے اتحاد کرنا ہوگا۔ اختلاف ہو جاتا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کا اختلاف ہوا، لیکن اسی لڑائی کے درمیان جب روم کے بادشاہ نے حضرت مولا علی شیر خدا کو خط لکھا کہ میں آپ پر حملہ کرنے لگا ہوں، تو چاہیے تھا نا اس کا جواب حضرت علی دیتے، لیکن اس کا جواب سیدنا امیر معاویہ نے دیا۔ حضرت امیر معاویہ فرمانے لگے، اور روم کے کتے، ہم آپس میں اگر اختلاف رکھتے ہیں تو تو کیا اس کا فائدہ اٹھائے گا؟ اور تو نے کہا ہے تو علی پہ حملہ کرے گا؟ فرمایا جرت کر تو علی پہ حملہ کرنے کی، ہم بھائی ہیں، ہمارا اختلاف اپنی جگہ پہ، لیکن اگر تو وہاں حملہ کرے گا تو علی سپہ سالار ہوں گے اور امیر معاویہ ان کا سپاہی ہوگا، ہم رسول اللہ کے نام پر تمہیں اکٹھا ہو کے دکھائیں گے، ہم نبی پاک کے دین کے نام پر تمہیں یکجان ہو کے دکھائیں گے، ہم یہ سبق دنیا کو بتائیں گے کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ہم بتائیں گے کہ ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک اور تر کے رشتے سے، پر ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے، ہمارا حضور کے رشتے کے ساتھ رشتہ ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا زمین کے اوپر، یہ بخاری میں موجود ہے، فرمایا زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے حق بات کہنے والا، سچ بولنے والا میرے ابو ذر غفاری سے بڑا کوئی نہیں، اس سے بڑا حق سچ والا کوئی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی نے کلمہ پڑھا، اور بالکل اس وقت پڑھا جب مسلمان دار ارقم میں ہوتے تھے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ ابو ذر حالات ٹھیک نہیں ہیں، ابھی اپنے کلمے کا اظہار نہ کرنا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کہنے لگے یا رسول اللہ ابھی تو آپ نے فرمایا کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرنی، حضور میں نہ ان مشرکوں کے بیچ جا کے اپنے رب کی توحید کا اعلان کروں گا، ان کافروں کے بیچ کھڑے ہو کے میں کہوں گا کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا، ان کے بیچ کھڑے ہو کے میں کہوں گا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق، میں کہوں گا کر لے جو کرنا ہے۔ مجمع کفر کا، کثرت کافروں کی حالات یہ ہیں کہ مسلمان ایک گھر میں چھپ کر بظاہر دین سکھا رہے ہیں، جناب ابو ذر غفاری میدان میں آ گئے۔ یہ حق کے رستے میں جو زخم لگتے ہیں نا، ان زخموں کی لذت بڑی بہترین ہوتی ہے، یہ ایک خاص ذائقہ ہے، زخموں کا بھی مزہ ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ کبھی زخم ٹھیک ہونے پہ آئے تو اسے چھیڑ کے دیکھو، اس میں بھی ایک لذت ہوتی ہے، زخموں میں ایک مزہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو زخم حق کے رستے پہ لگتے ہیں نا، حق کے رستے پہ، ان زخموں میں لذت ہے، ذائقہ ہے۔ یہ جو تانے حق کی راہ میں آپ کو ملتے ہیں نا، یہ آپ کی نیند ضائع نہیں کرتے، یہ آپ کی نیند کو بہتر کرتے ہیں، تسلی اور سکون کی نیند آتی۔ ہم نے جتنے تانے سہے ذات کے لیے سہے، کاروبار کے لیے سہے، حق کے رستے میں جو تانے لگتے ہیں ان کا تو مزہ ہی بڑا ہے۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، اقبال کہتے ہیں جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، اور گر ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں، بے ذائقہ ہے محبت اگر اس میں ستم نہیں ہے۔ آپ سیدھے سیدھے جا رہے ہیں تو آپ کے ڈرائیور ہونے کا پتہ کیسے چلے گا؟ یہ تو 4 کھڈے آئیں گے تو پتہ چلے گا گاڑی چلانی آتی ہے کہ نہیں۔ یہ تو میرے بھائی کہیں رش ملے گا تو اندازہ ہوگا کہ آپ کو رش سے نکلنا آتا ہے کہ نہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچ کھڑے ہو کے مشرک اور کافروں کے کہنے لگے لا الہ الا اللہ، لا الہ
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے وہی کیا جنہوں نے کرنا تھا، انہوں نے پکڑ کے مارا، بڑا شدید مارا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان، ابھی انہوں نے اپنے کلمے کا اعلان نہیں کیا تھا، وہ آئے جناب ابو ذر غفاری کے اوپر لیٹ گئے، کہنے لگے پاگل ہو گئے ہو، تم جب ملک شام کی طرف تجارت کرنے جاتے ہو تو بنو غفار قبیلے سے گزر کے جاتے ہو، اور یہ بنو غفار قبیلے کا آدمی ہے، اس طرح زد و کوب کرو گے تو اپنی تجارت تباہ کر بیٹھو گے، شرم کرو۔ انہوں نے جناب ابو ذر کو چھوڑ دیا، کہا کل نہ آنا اور ماریں گے، آج کے بعد بات نہ کرنا۔ اور میں نے کہا زخموں کا بھی مزہ ہوتا ہے، ان کی بھی لذت ہوتی ہے، کیا کریں، اس رستے کا بھی بڑا ذائقہ ہے، زخم پہ زخم کھا کے جی اور خون جگر کے گھونٹ پی، اور پھر آہ نہ کر لبوں کو سی، پھر آہ نہ کر لبوں کو سی، کیوں؟ یہ عشق ہے کو دل لگی نہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے رات بڑی مشکل سے گزاری، وہ ٹائم آیا عصر کے قریب کا ٹائم جب کافر ٹولیاں بنا کے بیٹھتے تھے، پھر آ گئے اور آ کے پھر کہنے لگے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے پھر مارنا شروع کیا، زور زور سے مار رہے ہیں، اور جناب ابو ذر غفاری کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ۔ مار کھائی راہ خدا میں پر حق ہوتا ہے، اس کا اپنا ذائقہ ہے، سچائی کی ایک لذت ہے۔ اور میری ملت کے نوجوانوں خبردار یار، جھوٹ کے سہارے اور جھوٹی عزت کے سہارے زندگیاں بیکار ہو جاتی۔ یہ دیکھو سچے لوگ، انہوں نے پھر مارا، حضرت عباس پھر آئے، انہوں نے پھر چھڑایا۔ نبی کریم کو پتہ چلا نا بار بار مار کھاتے ہیں، تو حضور فرمانے لگے آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اس سے زیادہ حق کہنے والا بندہ کوئی نہیں، جو حق کہتا ہے اور مار کھاتا ہے، حق کہتا ہے اور مار کھاتا ہے۔ بڑا کلام کیا ہے، بڑا کچھ لکھا ہے لوگوں نے حضور کی معراج پر، اور مسلمان شعراء نے اس حسن کے ساتھ حضور کے معراج کی تعریف کی ہے، ہر شعر ہی با کمال ہے۔ پیغمبر بارسی نے بھی کمال کیا ہے، وہ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ سر لامکا سے طلب ہوئی۔ ایک تو یہ ہے نا کہ حضور کہے میں گیا ہوں، لیکن یہاں تو رب کہتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ، میں نے سیر کرائی ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کوئی جا کے کہے رب ارنی، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور ایک یہ کہ کوئی اپنے گھر میں آرام کر رہے ہو، سو رہے ہو، اور رب کہے کہ جائے نا جبریل ذرا محبوب کو لے کے تو آئے نا۔ پیغمبر وارسی کہتے ہیں سر لامکان سے طلب ہوئی۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جائیں، اور ایک یہ ہے کہ کوئی بلائے۔ فرماتے اصل مسئلہ یہ ہے کہ سر لامکان سے طلب ہوئی، پھر سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ اب پھر کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ سر لامکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بس اتنا کہتے ہیں بلغ العلا بے کمال ہی، پھر کہنے لگے یہی ابتدا یہی انتہا، یہ فروغ جلوہ حق نما، کہ جہان سارا ہی چمک اٹھا کشفت دجا بے جمالے۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ سر لامکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے بھلا ان کے عروج کی؟ بلغ العلا بے رخ مصطفیٰ کی یہ روشنی، کہ تجلیوں کی ہما ہمی، کہ ہر ایک چیز چمک اٹھی کشفت دجا بے جمال ہی، وہ سرا پر رحمت کبریا، کہ ہر ایک پر جن کا کرم ہوا، یہ کلام پاک ہے برملا، حسنت جمیع خصال ہی۔ سر لامکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغ العلا بے کمال ہی، یہ کمال خلق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کمال خلق محمدی کہ ہر ایک پہ چشم کرم رہی۔ اب اس سے بڑا شعر شاید یہ نہ کہہ سکتے، اور کہنے لگے یہ کمال خلق محمدی کہ ہر ایک پہ چشم کرم رہی،
سر حشر بھی نعرہ امتی، حسنت جمیو سر لامکاں سے طلب ہوئی۔ سور منتہا وہ او کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ الغلاب وہی حق نگر وہی حق نما، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ خدائے پاک نے خود کہا صلو علیہ وآلہ، سر لامکاں سے طلب ہوئی۔ سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ الغلاب، سبحان اللہ، اور قربان جائیں یہ حد کر دی اس شخص نے بھی بات کرنے کی۔ کہنے لگے تمہیں پھر بتاؤں لوگوں ہم اتنا حضور کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ دیکھو نا ہماری بھی تو کمائی، دیکھو نا ہم نے بھی تو کمائی کی ہے نا۔ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کمائی بتاؤ تو ہم نے بھی تو کمائی کی ہے نا۔ میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں، ساری محمد محمد پکیندے گزر گئی۔ ہم نے بھی تو بھائی کوئی کمائی کی ہے نا۔ تو کیا کہتے ہیں انبر وارسی؟ کہتے ہیں میرا دین انبر وارسی، میرا دین انبر وارسی۔ سنو میرا مذہب، میرا عقیدہ، میرا نظریہ، میری سوچ، میرا دین انبر وارسی بخدا ہے عشق محمدی، اور میرا ذکر و فکر ہے بس یہی صلو علیہ وآلہ۔ تو یہ یاد رکھیں اچھی طریقے سے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو اپنے رب کے فیصلوں پہ راضی رکھیں، ہمیشہ کوشش کریں کہ مقدر سے شکوہ نہ کریں، تقدیر سے شکایت نہ کریں، جو ہمیں نہیں ملا اس کے بارے میں اپنی طبیعت کے اندر تڑپ اور طلب نہ پیدا کریں۔ بس جو فیصلہ رب نے کر دیا اس فیصلے پر ہمیشہ راضی رہیں۔ یہ کر کے دیکھیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک پوری جماعت جنت میں جائے گی لوگوں کی، فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ میاں حساب دے آئے ہو؟ تو وہ کہیں گے ہمیں تو کسی نے حساب پوچھا ہی نہیں۔ ان سے پوچھا جائے گا پل صراط دیکھی ہے؟ کہیں گے نہیں ہم نے تو نہیں دیکھی۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ میزان عمل؟ تو انہوں نے کہا نہیں بالکل نہیں۔ تو کہا اچھا تم بڑے خاص لوگ ہو، دنیا میں کرتے کیا رہے ہو؟ تو کہیں گے کرتے کچھ بھی نہیں تھے، رب کے فیصلوں پہ راضی رہتے تھے۔ اور طبرانی میں ایک روایت ایسی بھی موجود ہے کہ حضور فرماتے ہیں رب کہتا ہے جس نے میرے فیصلوں پہ راضی نہیں رہنا وہ رب کوئی اور ڈھونڈ لے۔ اگر تم میرے فیصلے پہ راضی ہی نہیں ہو، او بھائی میں اپنے ادارے کا سربراہ ہوں، جو میرا فیصلہ نہیں مانے گا وہ نکلے گا ادارے سے۔ میں اپنی جماعت اور تنظیم کے تعلق سے کوشش کروں گا کہ امیر کی اطاعت کا سبق دوں۔ اگر کوئی نظم و ضبط درست نہیں کرے گا، یہ ایک حال ہے یہاں کے جو مینجمنٹ کے کام ہیں، معاملات ہیں، ایک سربراہ اب آپ نے بنایا ہوتا ہے، اب اس کی اگر بات نہیں مانے گا کوئی ورکر، کوئی کام کرنے والا، تو یقیناً وہ کہیں گے کہ میاں آپ بات نہیں مان رہے، تمہارا نظم و ضبط خراب ہوتا ہے، لہذا اگر آپ نے ہمارے نظم کے اندر نہیں رہنا تو آپ نکل جائیں۔ تو اللہ کے فیصلوں کو جو لوگ تسلیم نہیں کرتے، اللہ کے فیصلوں کو جو لوگ تسلیم نہیں کرتے، یقیناً وہ کمزور ہو جاتے۔ آج بڑے لوگ ہیں جو وظیفے پوچھتے ہیں اللہ کیسے راضی ہوگا؟ بتاؤ وظیفہ آپ کو۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کیا مالک میری قوم پوچھتی ہے تو کیسے راضی ہوگا؟ ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں تو کیسے راضی ہوگا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب کریم نے فرمایا ان سے جا کے کہہ دو کہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں بھی ان سے راضی ہو جاؤں گا۔ یہ اپنے رب سے راضی رہیں، جو رب ان کے لیے فیصلہ کرے۔ وہ حضرت سفیان ثوری دعا مانگ رہے تھے نا، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا۔ تو حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ بھی پردے کے پیچھے بیٹھی تھیں، تو جب انہوں نے بہت زیادہ اس دعا پر اصرار کیا نا یا اللہ راضی ہو جا، تو پردے کے پیچھے سے بول پڑی، کہنے لگی سفیان اب کچھ اور نہ مانگے، اللہ سے آگے نہ چلے۔ جناب سفیان کہنے لگے میں دعا ہی کر رہا ہوں کہ یا اللہ تو راضی ہو جا۔ تو فرمانے لگی پہلے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں آپ اللہ سے راضی ہیں؟ آپ تو کہتے ہیں یہ ہے تو یہ نہیں ہے، کبھی یہ بھی مل جائے نا۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو پہلے خیال تھا ایک سواری مل جائے چاہے موٹر سائیکل ہی ہو، مل گئی، اب بڑے پریشانی ہوتی ہے، کبھی 4 ٹائروں والی ہوتی نا، وہ بھی مل گئی، دے دی، طلب ہی یہ تھی۔ اب خیال آتا ہے کبھی تھوڑی سی بڑی مل جائے نا،
وہ بھی مل گئی. اب جن کی ذرا گاڑیاں اونچی ہیں, ٹائر چوڑے ہیں, وہ پریشان کرتے ہیں, تو بندہ تو روک ہی نہیں رہا کہیں. تو حضرت کلیم سے رب نے فرمایا ان سے کہو مجھ سے راضی ہو جائے, میں بھی ان سے راضی ہو جاؤں. ایک ہمارے ہاں اور بڑا مسئلہ ہے, میں تو مذاق کر رہا تھا. مذاق کیا ہوتا ہے؟ مذاق تو جاہلوں کا کام ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا ہے تو ہمیں بتایا جائے کس نے قتل کیا ہے, تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گائے ذبح کرو. تو ان لوگوں نے کہا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں, اتتخذون ہزوا, آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں. تو فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. مذاق کرنے کو جناب موسیٰ نے, قرآن مجید کا پہلا پارہ کہتا ہے جاہلوں کا کام کہا ہے. مذاق ٹھیک ہے, دل لگی ٹھیک ہے, یعنی آپ خوش طبی کریں. مذاق تو کسی کے عیب کا ہوتا ہے, تیری آنکھ کس طرح کی ہے, تیری ناک چپٹی ہے, یہ مذاق ہوتا ہے. کسی کے رنگ کو لے کر, کسی کے قد کو لے کر, کسی کی توتلی زبان کو لے کر, یہ جاہلوں کی علامت. آپ دل لگی کریں, حضور بھی دل لگی فرماتے, مسکراتے دل لگی کریں, اس میں کسی کو تکلیف نہیں ہوتی, کسی کا عیب نہیں اچھلتا. کوئی بات ایسی خوشی کی آپ اس پہ خوش ہو جائے. لیکن آپ یہ جو رویے ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں یہ مذاق ہے, اور مذاق شریعت میں جاہلوں کی علامت ہے. حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن وہ لوگ جو لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے, تکلیف دیتے تھے, قیامت والے دن ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ جنت کا دروازہ ان کے لیے کھولا جائے گا, پھر بند کر دیا جائے گا, پھر کھولا جائے گا, پھر بند کر دیا جائے گا, پھر کھولا جائے گا, اور پھر دوبارہ. وہ کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو انہیں کہا جائے گا تمہارے اس مذاق کی تمہیں سزا دی جا رہی ہے جو دنیا میں تم اللہ کے بندوں کے ساتھ کرتے تھے. تکلیف دیتے ہیں لوگ. یہ کچھ سال پہلے کی بات ہے, آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں اپریل فول بھی منایا جاتا ہے, جھوٹ بولنے کا دن. تو ایک صاحب تھے بیچارے ہارٹ پیشنٹ, یہ پنجاب کا ہی واقعہ ہے. تو ان کو فون کر دیا کہ تمہارا بھائی ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا ہے, کسی نے مذاق کیا. تو بیچارے ہارٹ پیشنٹ تھے, خبر سن کے ان کو پھر ہارٹ اٹیک ہوا, اللہ کو پیارے ہو. اور بعد میں پتہ چلا کہ کسی نے مذاق کیا, بھائی تو بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ کے ایک مذاق نے کسی کی جان لے لی, گھر اجڑ گیا, عورت بیوہ ہو گئی, بچے یتیم ہو گئے, اور آپ مذاق کر رہے تھے, تکلیف دے رہے تھے, آپ آزمائش میں مبتلا کر رہے تھے. میں نے ایسے طلباء کو دیکھا ہے کالج میں, مدرسے میں, یونیورسٹی میں, اسکول میں, جو بیچارے کسی وجہ سے کمزور تھے. کوئی ایسا معاملہ تھا, ان کا اتنا مذاق اڑایا گیا کہ وہ بیچارے تعلیم چھوڑ کے چلے گئے, گزارا نہیں ہو سکتا یہاں. ہر آدمی مذاق اڑا رہا. اور بعض لوگوں کی غربت کا مذاق اڑایا جاتا ہے, ان کو کھاتا ہوا دیکھ کے مذاق کرنا, ان کا لباس دیکھ کے مذاق کرنا, ان کی سادہ پرانی اور دیسی گفتگو سن کے مذاق اڑانا. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مایوس ہو جاتے ہیں لوگ, پریشان ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں کرے, یہ تکلیف نہ دیں کسی مسلمان, اذیت میں مبتلا نہ کریں, ذہنی طور پر ٹارچر نہ کریں.